السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وقال تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جس کا ہم کو اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی جو عبادتیں ہیں، دراصل یہ ہماری ٹریننگ اور ہماری تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اللہ نے لازم کیا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے قیام اللیل، یعنی جو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کو آپ تراویح کی نماز کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس نماز کو تہجد کی نماز، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے مومن بندوں کی یہ بہت بڑی صفت رہی ہے کہ وہ شب گزار ہوتے ہیں۔ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے تنہائی میں سجدہ کرنا، رونا گر گرانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت رہی ہے، پیغمبروں کی صفت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو ہوئی عباد الرحمن کہہ کے اللہ نے یاد کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھو، اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں رات میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل، آج جو ہم تراویح کی شکل میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری نمازیں ایک ہی ہے، اس کے نام الگ الگ ہیں اوقات کے حساب سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے پوچھا گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو آپ نے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت اور 3 رکعت یعنی 11 رکعت سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز، یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اہل علم نے کہا کہ آپ پر تو یہ فرض تھا، امت کے اوپر نفل ہے لیکن آپ کے اوپر فرض تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں آپ پر جب سورہ علق کی آیت نازل ہوئی، جب آپ پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، گھر آ کر چادر اوڑھ کر آپ لیٹ گئے تھے، زملونی زملونی جب آپ نے کہا، ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جو عملی طور پر آپ کو جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، وہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے چادر میں لپیٹے ہوئے انسان، آپ اٹھئے، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ کھڑے ہونے کا، کام کرنے کا وقت ہے۔ آپ اٹھئے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کی ایک بڑی ذمہ داری جو آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، نبوت کا تاج جو آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو یہ تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تہجد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کے اندر دوسری اور آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، مومن بندوں کی صفت ہے راتوں کو جاگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخرکار تہجد کی اس نماز کی یا قیام اللیل کی اس نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نماز میں اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ اللہ اور بندے کے درمیان، یعنی بندہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق اس معاملے میں، یعنی انسان ہر طرح سے پاک ہوتا ہے ریا اور دکھاوے سے، تو لہذا اخلاص۔ دوسری بات، اس نماز کے لیے انسان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، یعنی انسان خود سے اٹھنا پڑتا ہے، تنہائی میں اٹھنا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نماز کے وقت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا غفلت میں ہوتی ہے، انسان کائنات کے سکوت اور خاموشی پر انسان غور و فکر کر سکتا ہے، تدبر اور تفقہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے
جو قیام اللیل ہے یہ رات کی نماز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے. یہ تو اخروی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ رات میں اٹھ کر کے یعنی اللہ کے کلام کو اگر پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو غافلین لوگوں کے لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک آدمی 10 آیت بھی اگر رات میں پڑھ لے تو ایسا انسان جو ہے غافلین کے لسٹ میں شمار نہیں ہوتا ہے، لیزی، سست جس کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لسٹ سے وہ باہر ہوتا ہے. تو لہذا قیام اللیل جس کی اتنی فضیلت ہے، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے آیا. اگر آپ مسجد میں امام کے ساتھ آپ قیام کر رہے ہیں اور پوری نماز اور پورا قیام مکمل امام کے ساتھ کر رہے ہیں، وتر کے ساتھ ساتھ ساری نمازوں کو مکمل کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ ایسا آدمی پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب پاتا ہے. تو میرے بھائیو، ہماری زندگی کے اندر رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم کو ٹریننگ دے رہا، تربیت دے رہا کہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی کے 11 مہینے بھی اس کی پابندی تمہیں کرنا ہے. اور جس قدر تم اس نماز کی پابندی کرو گے اللہ اتنا ہی تمہارا بھی خیال رکھے گا، اس قدر تمہاری بھی مدد ہوگی، ایسی غیبی مدد ہوگی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو. اور دنیا کے اندر جو بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ والے دنیا میں جو کامیاب ہوئے ہیں، ترقی کیے ہیں، ان سبوں نے ان نمازوں کی پابندی کی ہے. لہذا ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اپنی زندگی میں خصوصاً اس قیام اللیل کی اور اس نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی سستی اور کاہلی سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Share this video and earn great rewards from Allah. May this Ramadan bring you endless blessings and mercy.